تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہی ذہن میں مکمل انصاف اور سادگی کا نقشہ بن جاتا ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم بنو امیہ کے ایک ایسے ہی عظیم حکمران کی بات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے عدل اور تقوی کی وجہ سے انہیں 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے بنا کسی تاخیر کے ان کی زندگی اور اس روشن دور کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ کہانی کے جذباتی پہلو کو سمجھنے کے لیے ذرا اس بات پر غور کریں۔ خلیفہ بننے کے بعد ان کے الفاظ تھے، میں اس امت کے ہر غریب، ہر مظلوم اور ہر بھوکے انسان کے بارے میں قیامت کے دن جواب دہ ہوں گا۔ یہ کوئی عام سا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بے پناہ بوجھ تھا، وہ گہرا احساس ذمہ داری تھا جس نے ان کے پورے طرز حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ چلیں سب سے پہلے حصہ اول کی طرف بڑھتے ہیں، ابتدائی زندگی اور پس منظر۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی ابتدائی زندگی کے وہ کون سے محرکات تھے جنہوں نے اس عظیم شخصیت کی تعمیر کی۔ تو اگر ہم اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں تو تقریباً 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ خلافت سے پہلے کا دور بھی بڑا اہم ہے۔ جب انہیں مدینہ کا گورنر بنایا گیا تو ان کا انداز اتنا منصفانہ اور نرم تھا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ وہ مظلوموں کی فریاد سنتے اور علماء کو بہت عزت دیتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے یہ بے داغ ایمانداری کچھ ظالم افسران کو ہضم نہیں ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور پھر 99 ہجری میں پوری اسلامی سلطنت کی خلافت ان کے کاندھوں پر آ گئی۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ ان میں یہ خوبیاں آخر آئیں کہاں سے؟ دیکھیں، ان کے والد عبدالعزیز بن مروان مصر کے گورنر تھے، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ان کی والدہ کا تعلق سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاکیزہ خاندان سے تھا۔ اسی خاندانی پس منظر اور مدینہ کے ممتاز علماء اور تابعین کی صحبت نے بچپن سے ہی ان کے دل میں سادگی اور خوف خدا کے بیج بو دیے تھے۔ اب آتے ہیں حصہ دوم پر، قیادت کا بھاری بوجھ۔ سن 99 ہجری کا وہ فیصلہ کن موڑ جب خلافت کی یہ بھاری ذمہ داری اچانک ان کے سپرد کر دی گئی۔ یہ کوئی جشن منانے کا وقت نہیں تھا۔ جب سلیمان بن عبد الملک کے بعد انہیں خلیفہ چنا گیا تو روایت بتاتی ہیں کہ وہ زارو قطار رونے لگے، اور پھر ان کی زندگی میں جو ڈرامائی تبدیلی آئی وہ حیران کن تھی۔ وہ انسان جو کبھی ایک مالدار گورنر تھا، جس کے پاس شاہی لباس، بہترین گھوڑے اور خادموں کی کثرت تھی، خلیفہ بنتے ہی بالکل بدل گیا۔ انہوں نے شاہانہ زندگی فوراً ترک کر دی اور اپنا سارا ذاتی مال ریاست کو واپس کر دیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سادگی صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہی، اصلاحات کا آغاز ان کے اپنے گھر سے ہوا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ سے بھی کہہ دیا کہ وہ اپنے قیمتی زیورات ریاست کے خزانے یعنی بیت المال میں جمع کروا دیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی قربانی تھی کہ حکمران کے خاندان کے لیے بھی بالکل وہی معیار مقرر کیا گیا جو ایک عام شہری کے لیے تھا۔ ان کی سوچ بالکل صاف اور واضح تھی۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا، مسلمانوں کے مال میں میرا کوئی حق نہیں سوائے اتنے کے جتنا ایک عام مسلمان کا حق ہے۔ مکمل مالی شفافیت اور ایمانداری کی اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ ان کے نزدیک ریاست کا خزانہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت تھا۔ تو اسی کے ساتھ ہم حصہ سوم میں داخل ہوتے ہیں، مکمل انصاف کا دور۔ ذاتی سطح پر تو انہوں نے یہ مثالیں قائم کیں، اب دیکھتے ہیں کہ پوری سلطنت میں اس نظام کو کیسے لاگو کیا گیا۔ ان کے نظام انصاف کا ایک عملی نمونہ دیکھیں۔ قانون کی نظر میں سب برابر تھے۔ ایک واقعہ تاریخ میں درج ہے کہ جب ایک عام سے شہری نے شکایت کی کہ ایک بہت ہی طاقتور شخص نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے تو انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا، فوری تحقیقات کا حکم دیا، اور نتیجہ حقدار کو اس کی زمین فوراً اور بغیر کسی شرط کے واپس دلا دی گئی۔ ان کی عدالت میں کسی کا رتبہ یا طاقت اسے قانون سے بالاتر نہیں کر سکتی تھی، اور یہ سب کوئی سیاسی مجبوری یا دکھاوا نہیں تھا۔ ایک رات ان کی اہلیہ نے انہیں روتے ہوئے دیکھا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو ان کا جواب ان کے دلی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی بھوکے، مظلوم یا کمزور کا حق مجھ سے پوچھ لیا گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ہمدردی اور جواب دہی کا وہ معیار ہے جو دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اب چلتے ہیں حصہ چہارم کی طرف، ایک مثالی فلاحی ریاست۔ یہ ذاتی تقوی اور خوف خدا صرف عبادات تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے ایک شاندار فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے معیشت کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ سب سے پہلے تو گورنرز کو سختی سے منع کیا گیا کہ عوام پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ کافی حد تک کم کر دیا تاکہ عام آدمی سکھ کا سانس لے سکے۔
ریاستی خزانے کا رخ عمرہ سے موڑ کر غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسافروں کی بھلائی کی طرف کر دیا گیا۔ اس طرح کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا گیا۔ اب ذرا اس عدد پر غور کریں، 0، 0۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی بہترین معاشی پالیسیوں اور عدل کی بدولت معاشرے میں اتنی خوشحالی آ گئی تھی کہ بعض علاقوں میں زکوٰۃ تقسیم کرنے والے تلاش کرتے رہ جاتے، مگر انہیں زکوٰۃ کا مستحق 0، جی ہاں، کوئی ایک بھی مستحق غریب نہیں ملتا تھا۔ یہ ایک فلاحی ریاست کی معراج تھی۔ بڑھتے ہیں حصہ پنجم کی جانب، ایمان کا تحفظ۔ ان کا ورثہ صرف سیاست یا معیشت تک محدود نہیں تھا، انہوں نے مذہب اور علم کے لیے بھی بے مثال کام کیے۔ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا سنگ میل حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی کے دور سے جڑا ہے۔ انہوں نے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے سرکاری سطح پر احکامات جاری کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو باقاعدہ جمع اور مرتب کیا جائے۔ علم کی سرپرستی کا یہ اقدام آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ثابت ہوا اور ایمان کی حفاظت کا مضبوط ذریعہ بنا۔ اب آتے ہیں ہمارے آخری حصے یعنی حصہ ششم پر، ایک مختصر مگر لازوال ورثہ۔ ہم اب ان کے دور حکومت کی مختصر مدت کے حوالے سے ایک افسوسناک پہلو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹائم لائن پر دوبارہ نظر ڈالیں۔ 99 ہجری میں خلافت ملی اور 101 ہجری میں وفات۔ ان کا دور خلافت صرف اور صرف تقریباً 2.5 سال پر محیط تھا۔ ذرا سوچیں، صرف 2.5 سال، جو بے مثال کامیابیاں اور انقلابی اصلاحات انہوں نے اس مختصر ترین مدت میں حاصل کی، وہ آج بھی حیرت کا باعث ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا حکمران جو اتنا عادل ہو، اتنا دیانتدار ہو، اسے آخر 39 سال کی کم عمری میں زہر کیوں دیا گیا؟ اس کا جواب تاریخ کے تلخ حقائق میں چھپا ہے۔ جب سختی سے بدعنوانی کو روکا جاتا ہے تو مفاد پرستوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کے انسداد بدعنوانی کے فیصلوں نے لالچی اور ظالم اشرافیہ کی طاقت کو ختم کر دیا تھا۔ جو لوگ برسوں سے غلط فائدے اٹھا رہے تھے، وہ اس مکمل انصاف کو برداشت نہ کر سکے۔ اسی ناراضگی اور مفادات کے چھن جانے کی وجہ سے ایک جان لیوا سازش تیار کی گئی، جس کے نتیجے میں انہیں زہر دے دیا گیا۔ اور آخر میں یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا محض 2.5 سال کا دور حکومت اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ اس کے انصاف کی گونج 1000 سال گزرنے کے بعد بھی سنائی دے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی ثابت کرتی ہے کہ بالکل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ قیادت کا تعلق مدت کے طویل ہونے سے نہیں، بلکہ نیت کے خالص ہونے اور بے لوث خدمت سے ہے۔ ان کا قائم کردہ عدل و تقوی کا یہ روشن دور تاریخ کا وہ باب ہے جو ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ امید ہے اس جائزے سے تاریخ کے اس عظیم دور کو سمجھنے میں بھرپور مدد ملی ہوگی۔